جناب والا، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا بھی کہ کل کا جو موضوع تھا وہ تھا موت کے بعد کی زندگی اور سوال و جواب و جنت جہنم کا معاملہ. تو آپ تمامی حضرات نے مختلف زاویے سے شریعتی، طریقتی اور حقیقتی جوابات جو ہے پیش کیے ہیں. اس میں اپنے طرف سے کیا ایڈ کرنا چاہوں؟ دراصل تمام باتیں تو ہو چکی ہوتی ہے. اس وقت میں تو آخر میں آتا ہوں. میرا تو کام نقابت کرنا، نظامت کرنا ہوتا ہے. اور ایسے بھی کوئی بھائی ایک دوسرے کے خلاف تو کچھ بول بھی نہیں رہے تھے، اور میں بھی کسی کے خلاف بولنا نہیں چاہتا ہوں. البتہ میں کچھ باتوں کی تائید بھی ضرور کرتا چلتا ہوں، اور کچھ باتیں سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا ہلکا پھلکا. دیکھیے بھائی، جہاں تک سوال کی بات ہے تو قبر کے بعد جو سوال جواب کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر اس بات کا دھیان رکھنا ہم لوگوں کو ضروری ہوتا ہے جناب والا، کہ شریعت کیا کہتی ہے. اور نظام دنیا جو کہ شریعت سے قائم ہے، تو ہم لوگ اگر شریعت کو ہٹا کر کے بات ڈائریکٹلی کچھ کر لیں تو نظام دنیا اور نظام اسلام جو ہے بالکل درہم برہم ہوتا نظر آتا ہے. اور میں شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو بات کہنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ بھائی، اگر قبر میں حساب کتاب اور سوال جواب نہیں ہے تو کتابیں جو ہے، خاص طور سے میں کہوں گا کہ بزرگان دین کی کتابیں بھی جو ہے اس موضوع پر بھرے پڑے ہوئے ہیں. خود غوث پاک کا بھی واقعات ہم نے کئی بار پڑھا کہ غوث پاک نے جو ہے ان کے زمانے میں بھی کئی بار ایسا ہوا کہ قبروں سے جو ہے آوازیں آتی تھی، دھوئیں آتے تھے، اور اس طرح سے معاملات ہوتے تھے. پھر آپ کے دعا کے برکت سے وہ عذاب ہونا بند ہوا. پھر خواجہ معین الدین چشتی کی روایت میں بھی یہ باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں کہ قبر کے پاس بیٹھ کر کے آپ مراقبہ کیا کرتے تھے اور ہونے والے واقعات کو بالکل اپنے روشن ضمیری سے دیکھا کرتے تھے. یہ واقعات ہیں. لہذا شریعت اور طریقت اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیتی ہے کہ ہم قبر کے اندر ہونے والے واقعات سے جو ہے انحراف کریں. اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور جو شریعت بتاتی ہے، جو حدیثوں میں باتیں آئی ہیں، اس کے معاملے میں بالکل سرنگو ہو جانا چاہیے ہم لوگوں کو. اور کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ کہنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے یہاں پر آ کر کے، چونکہ جیسی روحیں ہوتی ہیں ویسے فرشتے اور ویسا اس کا معاملہ ہوتا ہے. رہ گئی بات اس کے آگے کی جو حقیقت و معرفت کی آپ تمام لوگ اس گروپ میں کر رہے تھے، تو بھائی دیکھیے، اس میں صوفیہ کا اتفاق بھی ہے اور نہیں بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ جہاں تک تناسخ اور پنرجنم کی بات کرتے ہیں، اس میں جو کہ یہ ہندو دھارنا تو ہے ہی، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس پر یقین کچھ رکھتے ہیں، لیکن اسلام میں بالکل جا بجا بالکل کھلا ڈھنگ سے اس کو ماننے کی بات سامنے نہیں آتی. ہم نے دیکھا کہ مختلف صوفیہ کرام کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہم یہ اپنے اسٹڈی کے آدھار پر آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ صوفیہ کا اس پر اتفاق تھا اور کچھ صوفیہ کا نا اتفاقی تھا. لہٰذا اس پر بھی ہم لوگوں کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. لیکن آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہم پنرجنم کو نہیں مانیں اور تناسخ کے قائل نہیں ہوں تو ہم کو حقیقتیں پتہ نہیں چلیں گی. لہٰذا مولانا روم کے حوالے سے اور کچھ خاص بزرگوں کے حوالے سے، شیخ دادا حضور شاہ سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کچھ صوفیوں کے جو شریعت کی پرواہ کم کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے حوالے سے باتیں ہم لوگوں کو بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ کارمک اکاؤنٹ ضرور ہوتا ہے، اور تناسخ جو مسئلہ ہے پنرجنم کا وہ بھی حقیقت ہے. اس سے انکار کرنا جو ہے بیوقوفی ہی مانا جائے گا. البتہ اس پر ہم لوگ اپنے خاموشی کا اظہار کریں، زیادہ بہتر ہوگا. ہم لوگ اس پر زیادہ بحث نہ کریں، کسی کو چھیڑے نہیں، کسی کو دباؤ بنا کر کے اس کو منوانے کی کوشش نہ کریں. اگر باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو تسلیم کر لیں، سمجھیں، غور و خوض کریں. ماشاءاللہ میں تو یہی کہوں گا. اور میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. میں نے صرف حوالے سے بات کیا ہے. اب رہ گئی بات کہ بھائی، جیسا کہ شریعت نے کہا کہ بھائی جب یہاں سے ہم لوگ گزر جاتے ہیں دنیا میں سے تو ہماری روحیں جو ہے قبر میت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے قبر میں جو سوال جواب کا مسئلہ ہے، چلیے وہ ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم سوال میں اتر جاتے ہیں ٹھیک ٹھاک تو ہم کو جو ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس طرح سے سو جائیے جس طرح سے دلہن سو جاتی ہے. اور اگر اٹک جاتے ہیں تو ہم پر جو ہے مصیبتیں کی جاتی ہے، وہاں پر ہم کو جو ہے عذاب سے پریشان کیا جاتا ہے. عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر ہم کو جنت جہنم بانٹ دیا جاتا ہے. تواریخ اور کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت جہنم کو بنٹوارا قبر میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ اگر سوال کا جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو سلا دیا جاتا ہے، چین کی نیند آرام سے سو جائیے، اور آپ کا قبر جو ہے جنت کا ایک باغ کے مثل بنا دیا جاتا ہے، اور اس میں ایسی ہوائیں آتی ہیں جیسے آپ جنت میں ہوں، آرام سے سو جاتے ہیں. لیکن آپ تکلیف میں جب ہیں، اس کا مطلب کہ آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کو قبر میں تکلیف دینے کی بات کتابوں میں آتی ہے. اب رہ گئی بات کہ وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، وہاں تکلیف آپ کو کیسے ہوتی ہے اور آرام کیسے ہوتا ہے، یہ تو بہت اندر کی بات ہے. جو لوگ وہاں سیر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ عالم برزخ کی بات ہے. اب رہ گئی بات اس کے آگے کی بھائی کی اب آگے کیا ہوگا. تو کتابوں کے مطابق جب جو ہے اسرافیل سور پھونکیں گے
تو پھر سے جب قیامت برپا ہوگا تو میزان عدل قائم ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے سب کے اعمال تولے جائیں گے اور سب کو کسی کو جنت اور کسی کو جہنم تقسیم کی جائے گی۔ یہ قرآن اور حدیث سے یہ ساری باتیں جو ہے کلیئر ہوتی ہے، لیکن جنت و جہنم کا معاملہ حشر کے بعد آتا ہے، نہ کہ قبر میں۔ قبر میں صرف اتنا ہی معاملہ ہے کہ آپ کو جو ہے سلا دیا جاتا ہے یا آپ کو تکلیف میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ اس کے قائل ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں قائل ہیں، اگر آپ تناسخ کو مانتے ہیں، پنرجنم پر تسلیم کرتے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ کی باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ چلیے صاحب، آپ کو دوسرے طور پر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، اور اس کا جو ہے معاملات اس پر قادر ہے، وہ بہتر ڈھنگ سے چاہے جہاں پیدا کر سکتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ سلیم بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ وہ قدرت رکھتا ہے، کیوں نہیں، وہ جہاں چاہے وہاں پیدا کر سکتا ہے۔ آگے کا سفر آپ کو طے کرانے کے لیے تب تک جب تک آپ منزل و مقصود تک نہیں پہنچ جاتے، اپنی معرفت حاصل نہیں کر جاتے اور اپنے مقصد حیات کو نہیں پا جاتے، اپنے نفوس کو فنا نہیں کر دیتے، تو تب تک آپ کے سفر جو ہے زندگی چلتی رہے گی اور نجات آپ کو نہیں ملے گا۔ اور موچ اور نجات آپ کو اس وقت جا کر کے ملے گا جب آپ ان مسائل سے فارغ الحال ہو جائیں گے، باقی باللہ ہو جائیں گے اور منزل و مقصود کو پہنچ جائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں سننے میں بھی، اور حقیقت بھی ہے۔ تو پھر آپ کو آنا جانا نہیں پڑتا ہے، اور اس طریقے سے پھر جو ہے آپ کی خواہش ہوتی ہے آپ چاہیں تو آئیں دوسروں کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنی مرضی سے، اور اگر آپ نہیں چاہیں تو نہیں آئیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے بہت گہری بھی ہیں اور بہت پکی بھی ہیں بھائی۔ میں یہ نہ کہتا ہوں کہ میری ساری باتیں آپ مان ہی لیں، کچھ باتیں جو اچھی لگتی ہے وہ مان لیں، کچھ باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں اس کو بالکل مت مانیں، لیکن غور و خوض کا سلسلہ قائم اور دائم رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کا کرم اور فضل ہوگا کہ تمام باتیں آپ کو بھی سمجھ میں آئیں گی دھیرے 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 دھیرے۔ اور تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کسا ہے راضی نہ صاحب کشاف، میں نے پہلے کہا۔ اور کوئی ضروری نہیں میرے بھائی کہ جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ حقیقت نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن حقیقت ہوتی ہیں، لہذا ہم کو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ میں جتنا سمجھتا ہوں وہی حق ہے اور جو نہیں سمجھتا ہوں وہ حق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ تمامی حضرات کو بھی اور مجھے بھی زیادہ سے زیادہ حقیقتوں کو سمجھنے، فہم و ادراک ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں وہ ساری باتیں جو ہے سمجھ میں آئیں جو حقیقت پر مبنی اور حقیقت ہے، اور ہمیں وہ روشن ضمیری عطا فرمائے کہ ہم تمام چیزوں کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور کسی دلیل کے محتاج ہم نہیں ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔